جناب خدیجہ نے فوراً جواب دیا کہ میں نے طے کر لیا ہے کہ اب میں شادی کروں گی تو آپ کے بھتیجے سے کروں گی، اور میں اس کے لیے مکمل طور پر تیار ہوں۔ یہ جس انداز سے گفتگو تھی، جناب صفیہ کو یقین کامل ہو گیا۔ وہ پلٹ کے جناب ابو طالب کے پاس آئیں اور بتایا کہ بھائی یہ معاملہ طے ہے، خدیجہ راضی ہیں اور تم کوئی بھی انتظام کرو، خدیجہ تمہارے ساتھ ہیں۔ بہن نے آ کر یقین دلایا۔ ابو طالب تیار ہوئے، پیغمبر اسلام کا رشتہ لے کر جا رہے ہیں۔ بنی ہاشم کے جوان بڑی شان و شوکت سے نکلے۔ ابو طالب کی قیادت میں یہ قافلہ چلا اور جناب خدیجہ کے گھر پہنچا۔ جناب خدیجہ کے والد کا اس وقت انتقال ہو چکا تھا۔ جناب خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد اس وقت حیات تھے اور قبیلے کے سردار تھے۔ رسمی گفتگو کے بعد حضرت ابو طالب نے ان کے سامنے یہ رشتہ پیش کیا۔ عمرو بن اسد نے نہ تو کوئی توہین کی، نہ کسی قسم کے غصے کا اظہار کیا، مگر یہ کہا کہ پہلی بات تو میں یہ بتا دوں کہ خدیجہ طاہرہ کے معاملے میں بھی دخل نہیں دیتا ہوں۔ خدیجہ خود مختار ہیں، وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کرتی ہیں، لیکن آپ کے رشتے کو سننے کے بعد میں پہلے ہی بتا سکتا ہوں کہ خدیجہ کا فیصلہ کیا ہوگا۔ خدیجہ کبھی اس رشتے پہ تیار نہیں ہوں گی۔ بڑے بڑے سرداروں کے رشتے رد کر دیے، بادشاہوں کے رشتے رد کر دیے، اس رشتے کو کیسے قبول کرے گی؟ اس لیے میں اس رشتے کو اس لیے کہ مجھے خدیجہ کی مرضی معلوم ہے رد کرتا ہوں۔ جناب ابو طالب کے لیے اتنا ہی جملہ بہت تھا۔ غیرت ہاشمی جلال میں آ گئی۔ یہ سب انتہائی غصے اور غم کے عالم میں باہر آئے اور اپنے گھر چلے گئے۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ صفیہ کچھ کہہ رہی تھیں اور خدیجہ کے چچا کچھ کہہ رہے ہیں۔ جناب خدیجہ تک یہ خبر پہنچی کہ خاندان بنو ہاشم اس انداز سے آنے کے بعد واپس چلا گیا ہے۔ خدیجہ طاہرہ انتہائی پریشان کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو سارا معاملہ ہی بگڑ گیا، اتنا صاف انکار میرے چچا کی جانب سے ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد جناب خدیجہ اپنی رائے دے بھی دیں تو چچا کا مسئلہ، چچا نہ بول چکے ہیں، چچا اپنی توہین سمجھیں گے کہ میں نے کچھ کہا اور میری بھتیجی نے اس کی مخالفت کی۔ اگرچہ خدیجہ طاہرہ خود مختار ہیں، لیکن خود مختاری کا یہ مطلب نہیں کہ بزرگوں کا احترام نہ کیا جائے۔ اور پھر خاندان بنو ہاشم ابو طالب کے ساتھ آیا ہے۔ ابو طالب کو اس دروازے سے انکار کر دیا گیا ہے اور دوبارہ وہ واپس تو نہیں آئیں گے، کیونکہ غیرت کے خلاف ہوگا۔ کیا کیا جائے؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس مسئلے کو کیسے سلجھایا جائے۔ ذہن نے ایک مرتبہ ہدایت دی کہ اس وقت ایک ہی آدمی تمہاری مدد کر سکتا ہے، کسی طرح سے اسے بلاؤ اور اس سے مدد مانگو۔ یہ کون ہے؟ یہ جناب خدیجہ کے چچا ورقہ ابن نوفل ہیں، جو پورے خاندان